بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ سرسری چینل۔ اردو شاعری کورس کلاس نمبر 23 ہے، اور اس کلاس میں ہم علم قافیہ کے بارے میں تقریباً مکمل رہنمائی حاصل کریں گے، جو کہ 10 اہم باتوں کی صورتوں میں ہمارے سامنے پیش کی جائیں گی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی دیگر علمی اور ادبی ویڈیوز آپ تسلسل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی فوراً سبسکرائب کر لیں۔ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے، جیسے جیسے لے لیتے ہیں، جیسے، ایسے، کیسے، تیسے، یہ سب قوافی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس میں علم قافیہ کو اس لحاظ سے بہت زیادہ آسان بھی کہا جا سکتا ہے، اور اگر اس کی فنی باریکیوں میں ہم جائیں تو یہ بے حد مشکل فن ہے، اور بہت زیادہ باریکیوں پر مشتمل ایک پیچیدہ فن ہے یہ۔ مگر اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے نہ بہت زیادہ آسان اور حلوہ بنا کر کوئی چیز پیش کرنے والے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کے اندر بہت زیادہ پیچیدگی میں جائیں گے، جیسا کہ علم قافیے کی کتابوں میں اس کی پیچیدہ ترین اصطلاحات پیش کی جاتی ہیں، جس میں نیا سیکھنے والا الجھ کر رہ جاتا ہے۔ ایسا بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ہم آپ کے سامنے وہ ضروری باتیں پیش کریں گے جن کی روشنی میں اگر آپ شاعری کرتے ہیں اور غزل اور قطع اور رباعی جیسی سنجیدہ اصناف میں آپ طبع آزمائی کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس علم سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ وہاں قافیے کی پابندی ضروری ہوتی ہے، اور وہاں اس کے اصولوں پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شعر کے اندر قافیہ اور وزن دو الگ الگ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ چونکہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قافیہ اور وزن ایک ہی چیز ہے، ان کے سامنے یہ بات رکھ دیں، اور اب تو الحمدللہ جو گزشتہ اسباق ہم نے پیش کیے اگر وہ پڑھ چکے ہیں آپ، تو پھر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وزن اور چیز ہے، قافیہ اور چیز ہے۔ قافیے کا تعلق صرف آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ وزن کا تعلق پورے شعر کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے اقبال کا یہ شعر ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ اس میں قافیہ الگ چیز ہے اور وزن الگ چیز ہے۔ اس کو کس طرح سمجھیں گے ہم کہ نمرود اور مقصود اس میں قافیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آگ، اولاد ابراہیم، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان اور ہے، ان الفاظ کا تعلق قافیے کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ ہو گیا قافیہ۔ نمرود اور مقصود قافیہ ہے۔ اور وزن کیا ہے؟ وزن یہ ہے کہ آگ ہے او لاد ابراہیم ہے نمرود ہے، یہ فاعلاتن 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 فاعلن، یہ پورے اس وزن کے مطابق یہ دونوں مصرے پیش کیے گئے ہیں۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ تو یہ دیکھیں، پڑھتے وقت ایک ترنم سا اور ایک آہنگ سا محسوس جو ہو رہا ہے، یہ وزن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وضاحت بالکل نئے لوگوں کے لیے ہے، اور جو پرانے ماشاءاللہ سیکھنے والے ہیں وہ اس وضاحت سے پریشان نہ ہو۔ یہ بالکل ابتدائی بات ہے کہ قافیہ اور وزن دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نمبر 2، حروف کی دو قسمیں ہیں، اصلی اور وصلی۔ ہر لفظ کے شروع میں جو حروف ہوتے ہیں وہ اصلی ہوتے ہیں، اور جن حروف کو کسی لفظ پر بڑھا کر نیا لفظ بنایا جاتا ہے وہ وصلی ہوتے ہیں۔ جیسے لفظ شعر، شعر ایک لفظ ہے، شین، عین اور را سے جو ملا کر بنایا گیا ہے، اس میں تینوں حروف اصلی ہیں، شین بھی اصلی ہے، عین بھی اصلی ہے اور را بھی اصلی ہے۔ جبکہ اس کی جمع جو ہے شعروں، اس میں واو اور نون غنہ کو بڑھا کر ہم نے اس کی جمع بنائی ہے۔ اب لفظ شعروں کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں شین، عین اور را تو حروف اصلی ہیں، اور آخر میں جو واو اور نون غنہ ہے یہ وصلی ہے۔ یہ دیکھیں، تھوڑی نئی بات آپ کے سامنے آئی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو
آپ علم قافیہ کے لیے اسے بنیاد کہہ سکتے ہیں، اور پوری علم قافیہ کی جو عمارت ہے وہ اسی بنیاد پر کھڑی ہے۔ اگر آپ نے یہ بنیاد ٹھیک کر لی اپنی، تو آپ کو علم قافیہ میں کسی بھی طرح کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ جتنے بھی الفاظ ہیں اردو زبان میں، ان سب کے اندر اول تو حروف اصلیہ ہوتے ہیں جو پہلے حرف سے شروع ہوتے ہیں اور پھر آخر تک جاتے ہیں، اور پھر حروف اصلیہ بعض اوقات کسی لفظ کے اندر حروف وصلیہ بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے الفاظ ایسے جن میں صرف حروف اصلیہ ہوتے، حروف وصلیہ نہیں ہوتے۔ جیسے ہم نے یہ لفظ شعر دیکھا، اس میں شین عین را تینوں اصلی ہے، تو گویا اس لفظ میں حروف وصلی ایک بھی نہیں ہے۔ اور شعروں کے اندر حروف اصلیہ بھی ہیں اور حروف وصلیہ بھی ہیں، تو اصلی اور وصلی، دیکھیں کیسے قافیے کی مناسبت سے یہ دو الفاظ ہیں، یہ دونوں آپس میں ہم قافیہ بھی ہیں، اصلی اور وصلی، اور ان کو آپ یاد رکھ لیں، ان کو سمجھ لیں، اور حروف اصلیہ اور وصلیہ کے اعتبار سے ہر لفظ میں غور کرنا ابھی سے شروع کر دیں، تو علم قافیہ پھر آپ کی دسترس میں آ جائے گا۔ نمبر 3، آخری اصلی حرف کو حرف روی کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک نئی اصطلاح آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے، حرف روی۔ اس لفظ کی اجنبیت میں نہ جائیں کہ یہ لفظ آپ کے سامنے نیا آیا ہے، بلکہ آپ اس لفظ کو بس آسان سے ایک نام سمجھ کے یاد کر لیں۔ جتنے مشکل مشکل نام ہوتے ہیں انسانوں کے، ہم وہ یاد کر لیتے ہیں، تو یہ ایک اصطلاح ہے، حرف روی ایک نام ہے، اور اس کی آسان سی تعریف کیا ہے کہ پیچھے ہم نے نمبر 2 میں پڑھا تھا حروف وصلیہ اور اصلیہ کیا ہوتے ہیں، تو اس میں جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں اس میں سے جو آخری اصلی حرف ہے بس اسے حرف روی کہتے ہیں۔ جیسے مثال ہم نے وہی لکھ دی ہے یہاں پہ کہ شعر میں 3 حروف ہیں، شین عین اور را۔ اب اس میں حرف روی را ہے، کیوں؟ کیونکہ تینوں حروف اصلی ہیں اور آخری اصلی حرف را ہے۔ اچھا، شعروں میں بھی آخری اصلی حرف را ہے، لہذا شعر میں بھی حرف روی را ہے اور شعروں میں بھی حرف روی را ہے، کیونکہ حرف روی آخری اصلی حرف کو کہتے ہیں، صرف آخری حرف کو نہیں کہتے، ورنہ شعر میں آخری حرف را ہے اور شعروں میں آخری حرف نون غنہ ہے۔ تو ہم نے قافیہ میں آخری حرف کو نہیں دیکھنا ہوتا بلکہ آخری اصلی حرف کو دیکھنا ہوتا ہے، یعنی حرف روی کو دیکھنا ہوتا ہے۔ کیسے دیکھنا ہوتا ہے وہ آگے بتاتے ہیں، یہاں بس اتنا سمجھ لیں کہ حرف روی کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 4، آخری اصلی حرف سے مراد وہ سب سے آخری حرف ہے۔ اب دیکھیں یہاں وہ نسخہ بتایا جا رہا ہے، آپ کے ذہن میں یقیناً اشکال ہوا ہوگا کہ حروف اصلیہ اور وصلیہ آپ نے جو بتایا وہ ہم باقی الفاظ میں کیسے معلوم کریں گے، کہ کوئی لفظ عربی زبان سے آتا ہے، کوئی لفظ فارسی زبان سے آیا ہے، کوئی ہندی سے آیا ہے، کوئی انگریزی سے آیا ہے، تو ہم اگر اس اصل زبان سے واقف نہیں ہیں تو ہم کیسے معلوم کریں کہ کون سے حروف اصلی ہیں کون سے وصلی ہیں؟ تو اردو زبان، چونکہ ہم اردو میں شاعری کر رہے ہیں، ہم الفاظ کو اردو اعتبار سے ہی پرکھیں گے، اور پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری اصلی حرف جب ہمیں معلوم ہو جائے گا تو اس سے پہلے والے حروف اصلیہ ہوں گے، وہ بھی اصلی ہوگا، اور اس کے بعد والے حروف وصلی ہوں گے۔ آخری اصلی حرف کو پہچاننا ہے، یعنی حرف روی کو پہچاننا ہے، اور اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ جسے گرانے کے بعد دو میں سے کوئی ایک صورت ہونی چاہیے، یا تو پچھلا جو لفظ بچا ہے وہ بے معنی ہو جائے، جیسے لفظ سعد ایک لفظ ہے، سین عین اور دال، سعد ایک لفظ ہے یہ۔ اب اس میں سے اگر ہم دال کو گرا دیں تو سع بچ جائے گا، سع رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو سع لفظ ہے یہ بالکل بے معنی ہے، اور یا پھر اس کے معنی بالکل تبدیل ہو جائیں، جیسے سعید ایک اور لفظ ہے، اگر اس میں سے ہم دال کو گراتے ہیں تو بچتا ہے سعی، اور سعی کہتے ہیں کوشش کو، جو کہ بے معنی تو نہیں ہے مگر سعید سے بالکل مختلف ہے۔ یہ دو صورتوں میں سے، ان دو میں سے ایک صورت جب بھی واقع ہوگی کسی آخری حرف کو گرانے پر، تو وہ حرف آخری اصلی حرف ہوگا، اور اس سے پہلے والے بھی سارے حروف اصلیہ ہوں گے اور اس کے بعد والے سب حروف وصلیہ ہوں گے۔ اب اس میں ایک اور مثال سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے گرمی ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ گرمی، اور اسی طرح سردی بھی لے لیں، چونکہ سردی کا موسم ہے، چلے ہم سردی سے سمجھ لیتے ہیں۔ سردی ایک لفظ ہے، اس میں سے اگر آخری حرف ہم نے یا کو گرا دیا تو بچا سرد۔ سرد بھی ٹھنڈے کو کہتے ہیں اور سردی بھی ٹھنڈک والے کو کہتے ہیں، ٹھنڈ والا یا ٹھنڈا ہونا، ٹھیک ہے نا؟ تو سرد اور سردی بالکل مختلف لفظ نہیں ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ سردی میں یا آخری اصلی حرف نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اب بچا سرد، اب ہم اس میں سے دال کو گرا دیتے ہیں تو بچے گا سر۔ سر ایک مستعمل لفظ ہے، بامعنی لفظ ہے، مگر سر الگ چیز ہے، جسم کے ایک عضو کا نام ہے، اور سرد ٹھنڈے کو کہتے ہیں، دونوں بالکل مختلف ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ سردی میں دال آخری اصلی حرف ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ سردی میں دال آخری اصلی حرف ہے، تو اب دال سے پہلے سین اور را بھی حروف اصلیہ ہیں، دال بھی حرف اصلی ہے، اور دال کے بعد جو یا ہے وہ حرف وصلی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت آسان انداز میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، امید ہے آپ کو آخری اصلی حرف اور حرف روی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہی چیز ہم ہر لفظ میں کر کے اس کے بارے میں ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کا آخری اصلی حرف کون سا ہے، بس وہی آخری اصلی حرف جو ہے وہ حرف روی ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، آخری حرکت سے آخری اصلی حرف تک کے مجموعے کو روی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تھا حرف روی، حرف روی اور آخری اصلی حرف ایک ہی چیز ہو گئی، اور آخری اصلی حرف کو پہچاننے کا ہم نے طریقہ نمبر 4 میں بتا دیا آپ کو۔ اب جو نئی اصطلاح ہے ہمارے لیے وہ ہے روی، یعنی حرف روی اور ہے اور روی اور ہے۔ حرف روی تو آخری اصلی حرف کو کہتے ہیں، اور آخری اصلی حرف پر ظاہر سی بات ہے کبھی اس پر حرکت ہوگی، زبر زیر یا پیش، اور کبھی حرکت نہیں ہوگی۔ تو قافیے کے اندر جس طرح آخری اصلی حرف کی آواز کو بار بار لایا جاتا ہے، اسی طرح آخری اصلی حرف سے کی اپنی حرکت کو یا اس سے پہلے والی حرکت کو یا اس سے پہلے والی حرکت کو بھی بار بار لایا جاتا ہے۔ تو اس کا آسان سی اس کی تعریف کیا ہے کہ آخری حرکت سے آخری اصلی حرف تک کا جو مجموعہ ہے وہ روی ہے۔ اب جیسے ادیب ایک لفظ ہے، ادیب، ہم نے سب سے آخری حرف با کو جب گرا کے چیک کیا تو بچا ادی، جو کہ بے معنی ہے۔ معلوم ہوا کہ با آخری اصلی حرف ہے، یعنی حرف روی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم حرکتیں چیک کرتے ہیں کہ الف کے اوپر زبر ہے، دال کے نیچے زیر ہے، یا ساکن ہے، اور با بھی ساکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دو حرکتیں ہیں، الف کی حرکت ہے اور دال کی حرکت ہے۔ اس لفظ میں اگر ہم سے پوچھا جائے کہ آخری حرکت کون سی ہے، تو ہم کہیں گے دال کے نیچے جو زیر ہے وہ آخری حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلی لائن آپ دیکھیں دوبارہ، آخری حرکت سے آخری اصلی حرف تک کا مجموعہ روی کہلاتا ہے۔ تو آخری حرکت دال کی زیر ہو گئی، اور پھر اس حرکت کے بعد یا ساکن، پھر با ساکن۔ تو ادیب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیر پلس یا پلس با کا جو مجموعہ ہے وہ روی ہے، ٹھیک ہے۔ اب روی کا کرنا کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ مطلع کے قوافی میں حرف روی کا متحد ہونا ضروری ہے، حرف روی نہیں، معذرت، صرف روی کا، مطلع کے قوافی میں صرف روی کا متحد ہونا ضروری ہے۔ اس جملے میں آپ غور کیجئے، اور پیچھے آپ اگر پورا ہر چیز کو جوڑ جوڑ کے چلیں گے اور یہاں تک پہنچیں گے اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ روی کس کو کہتے ہیں، تو اب اس جملے میں آپ دو الفاظ میں لازماً غور کیجئے گا، ایک صرف اور ایک ضروری۔ یعنی صرف روی کا متحد ہونا ضروری ہے اور کسی کا متحد ہونا ضروری نہیں ہے، اور ضروری پر غور کریں کہ اس کے بغیر پھر قافیہ خراب ہو جائے گا۔ یعنی اگر روی متحد نہیں ہوگا تو قافیہ درست نہیں ہوگا۔ اور مطلع کیا ہے؟ مطلع غزل کے پہلے شعر کو جس کے اندر دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اس کو مطلع کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک لفظ اور ہے متحد، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہو کہ متحد کس کو کہتے ہیں۔ تو متحد کا ترجمہ ہے ایک، متحد ہونا، ایک ہونا، بالکل ایک جیسا ہونا، یکساں ہونا۔ شعر دیکھیں ابن انشا کا، ہم رات بہت روئے بہت آہ و فغاں کی، دل درد سے بوجھل ہو تو پھر نیند کہاں کی۔ اس میں فغاں اور کہاں یہ دو قافیے ہیں، اور ان میں آخری حرف ہم جب گرا کر چیک کرتے ہیں کہ حرف روی کیا ہے، تو نون غنہ ہم گرایا، ہم نے کہاں کا نون غنہ گرایا تو کہا بچا، فغاں کا نون غنہ گرایا تو فغا بچا۔ معلوم ہوا کہ یہ دونوں مہمل لفظ ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ نون غنہ جو ہے وہ آخری اصلی حرف ہے، یعنی حرف روی ہے۔ اب ہم حرکتیں چیک کرتے ہیں تو فا پر حرکت ہے اور غین پر حرکت ہے، اسی طرح کہاں میں کاف اور ہا پر حرکت ہے، اور ان دونوں میں الف اور نون غنہ ساکن ہے۔ تو زبر، الف اور نون غنہ کا جو مجموعہ ہے یہ روی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں میں پایا جا رہا ہے۔ اور چونکہ صرف روی کا متحد ہونا ضروری ہے، اس لیے اگر مثلاً کہاں کے ساتھ قافیہ ایسا ہوتا ہے جس میں
آ سے پہلے ہا بھی ہوتا جیسا کہ کہاں میں ہے تو اس ہا کا متحد ہونا ضروری نہ ہوتا. بعض لوگ یہاں غلط فہمی ان کو لگ جاتی ہے. اور اقبال اپنا غالب کے کچھ اشعار ایسے ہیں جس میں مطلع کے اندر قوافی میں روی کے علاوہ بھی حروف کچھ ایک جیسے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ چونکہ باقی اشعار میں نہیں پائے جا رہے تو بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ غالب کے قوافی غلط ہیں، حالانکہ غالب کے قوافی درست ہیں، اور اس میں روی کا انہوں نے التزام کیا ہے، اور روی کے علاوہ جو دیگر حروف ہیں ان کا التزام انہوں نے مطلع میں تو کیا ہے، دیگر اشعار میں نہیں کیا. تو نمبر 6 میں ہمارے سامنے کیا بات آئی کہ مطلع کے قوافی میں صرف روی کا متحد ہونا ضروری ہے. اور اس شعر میں آپ دیکھیں کہ فغاں اور کہاں میں زبر، الف اور نون غنہ کا جو مجموعہ ہے یہ روی ہے، اور یہ دونوں میں پایا جا رہا ہے. اور آپ اگر اس غزل کو گوگل پر لکھ کر سرچ کریں تو آپ اس کے تمام اشعار میں یہ قوافی محسوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 7، مطلع میں اگر روی الگ الگ ہو تو قوافی درست نہیں شمار ہوں گے. ٹھیک ہے نا، یہ بات تو پیچھے بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ روی کا متحد ہونا ضروری ہے. روی اگر الگ الگ ہوگا تو قوافی درست نہیں ہوں گے. ہاں، ایک صورت ہے کہ اس میں روی الگ الگ ہو اور قوافی درست ہوں، تو وہ آگے ہم نے بتایا کہ الا یہ کہ اگر ایک قافیے کا روی دوسرے قافیے میں موجود ہو. یہ اگر میں نے یہاں غلطی سے لکھ دیا ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی. الا یہ کہ ایک قافیے کا روی دوسرے قافیے میں موجود ہو، جیسے شاہی کا روی زبر پلس الف پلس ہا کا مجموعہ ہے. لفظ شاہی ایک لفظ ہے اور دوسرا لفظ ہے ساقی. دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں مگر دونوں کا روی الگ الگ ہے. کیسے؟ جب ہم نے شاہی سے یا کو گرایا تو شاہ بچا، اور شاہ اور شاہی ایک جیسے ہیں، معنی کے لحاظ سے کوئی بہت زیادہ الگ نہیں ہے، بلکہ شاہ کے آخر میں یا کو بڑھا کر شاہی بنایا گیا ہے. تو معلوم ہوا کہ یا آخری اصلی حرف نہیں ہے. پھر ہم نے ہا کو گرایا تو شاہ بچا جو کہ بے معنی لفظ ہے. معلوم ہوا کہ ہا حرف اصلی ہے اور حرف روی ہے، اور الف ساکن ہے، پھر اس سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے تو زبر پلس الف اور پھر ہا، ان تین کا مجموعہ شاہی میں روی ہے. ساقی میں ہم دیکھتے ہیں تو ساقی کی جب ہم یا گراتے ہیں تو ساق بچتا ہے. ساق عربی زبان کا لفظ ہے، پنڈلی کو کہتے ہیں، اور ساقی بھی عربی زبان کا لفظ ہے، پلانے والے کو کہتے ہیں. اب یا گرانے پر جو لفظ بچ رہا ہے ساق، وہ اگرچہ با معنی ہے، بے معنی نہیں ہے، مگر ساقی سے بالکل مختلف ہے. معلوم ہوا کہ ساقی میں جو آخر کی یا ہے وہ اصلی ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ لفظ شاعر کے آخر میں را اصلی ہے، صحیح نا، اور لفظ ذاکر کے آخر میں را اصلی ہے، لفظ عاشق کے آخر میں قاف اصلی ہے، اسی طرح لفظ ساقی کے آخر میں یا اصلی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روی کیا ہے تو یا ساکن ہے، یا سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے جو کہ اس لفظ کی آخری حرکت ہے. اب یہ آخری حرکت یعنی قاف کی زیر اور پھر آگے یا، اس کا مجموعہ یعنی زیر پلس یا، یہ ساقی کا روی ہے. تو آپ اندازہ ہو گیا کہ شاہی اور ساقی کا روی الگ الگ ہے، اور قافیے میں روی کا متحد ہونا ضروری ہے مطلع کے قوافی میں. مگر یہاں ایک وہ صورت بتائی جا رہی ہے جس میں روی الگ الگ ہونے کے باوجود قافیہ درست کیسے شمار ہوگا کہ ایک کا روی دوسرے میں موجود ہو. اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاہی کا روی جو ہے زبر الف اور ہا کا مجموعہ، وہ تو ساقی میں نہیں ہے کیوں ساقی میں ہا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن ساقی کا جو روی ہے زیر پلس یا، یہ شاہی میں موجود ہے. آپ دیکھنے آخر میں یا ہے، اس سے پہلے زبر نہیں زیر، شاہی میں زیر اور پلس یا آخر میں موجود ہے، اور ساقی میں جو روی ہے وہ یہی ہے زیر پلس یا. تو گویا ساقی کا جو روی ہے وہ شاہی میں پایا جا رہا ہے. لہذا اب کیا ہوگا، یہ دونوں الگ الگ ہیں مگر ساقی کا روی شاہی میں موجود ہے. اس صورت میں یوں کہا جاتا ہے کہ شاہی میں زیر پلس یا قائم مقام روی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم روی تو نہیں کہیں گے کیونکہ ساقی کا روی، شاہی کا روی جو ہے وہ زبر الف اور ہا کا مجموعہ ہے، شاہی کا جو روی ہے. مگر شاہی میں چونکہ ساقی کا روی پایا جا رہا ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ ساقی اور شاہی کا روی متحد ہے. وہ کیسے کہ ساقی میں زیر پلس یا روی ہے اور یہ روی شاہی میں پایا جا رہا ہے قائم مقام ہونے کی صورت میں. بات تھوڑی سی مشکل ہے مگر اتنی زیادہ نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس کو غور کریں گے، ٹھنڈے دماغ سے اس کو سوچیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. اب اصل بات دیکھیں کہ غزل قطعہ رباعی یہ
چونکہ سنجیدہ ترین اصناف شمار ہوتی ہیں اردو زبان میں، تو ان میں قافیے کے ان بیان کردہ اصولوں کی پابندی ضروری ہے، جبکہ آزاد نظم، تک بندی، سجا گوئی، مزاحیہ اشعار، فی البدی شاعری، ان میں قوافی کسی بھی طرح کے لائے جا سکتے ہیں، کوئی پابندی ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، لوگ ان کو خلط کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ قوافی کی پابندی کسی میں ضروری نہیں ہے، وہ دلیل دیتے ہیں بڑے شعراء کی آزاد نظموں سے، ان کی مزاحیہ شاعری سے دلیل دیتے ہیں، اور فی البدی شاعری سے دلیل دیتے ہیں، تو وہ دلیل نہیں بنتی۔ ہم دیکھیں گے کہ دیوان غالب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور اقبال کی پوری کلیات اٹھا کے دیکھ لیں، اور میر تقی میر کا دیوان اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی غزلیات ہیں، قطعات ہیں، رباعیات ہیں، ان سب کے اندر قوافی کے جو قاعدہ پیچھے بیان کیا گیا ہے، اس کی مکمل پاسداری کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 9، صوتی قوافی ایک باقاعدہ بحث ہے کہ بعض قوافی ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آخری حرف ایک جیسا تو ایک نہیں ہوتا، لیکن ایک جیسا ہوتا ہے، جیسے فیض، فیض اور غیظ۔ اگر ان کو تلفظ کیا جائے تو سننے میں ایک جیسا لگتے ہیں، ایک جیسے لگتے ہیں۔ ان کو اگر انگریزی میں، رومن انگریزی میں لکھا جائے تو سب کے آخر میں زیڈ آئے گا، لیکن ان میں اردو کے لحاظ سے فیض کے آخر میں ضاد ہے، فیض کے آخر میں زا ہے، اور غیظ کے آخر میں ضا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ اسے کہتے ہیں صوتی قوافی، جیسے ساتھ اور سات، یہ صوتی قوافی ہیں۔ تو ان کو بھی غزل، قطع اور رباعی میں استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ آزاد نظم، تک بندی، سجا گوئی اور مزاحیہ شاعری، چونکہ ان میں قوافی کی پابندی ضروری نہیں ہوتی، تو وہاں ہم صوتی قوافی بھی لا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک بڑی مزے کی بات آخر میں آپ سن لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اگر آپ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوگا، کہ ہم آواز الفاظ اگر نثر میں ہوں تو انہیں سجا کہتے ہیں، سجع، اور اگر شعر میں ہو تو انہیں قوافی کہتے ہیں، اور اگر قرآن کریم میں ہو تو انہیں فاصلہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے جو مقرر کی گئی ہے تاکہ ہم قواعد کو لاگو کر سکیں۔ اب نثر میں چونکہ قافیہ ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں کی تک بندی کو یا ہم آواز الفاظ کو ہم سجا گوئی کہتے ہیں، تو قافیے کی اصول ظاہر سی بات ہے ان پر لگائیں گے جو قافیہ کہلاتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں شعر میں۔ تو شعر میں جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم قافیہ کہتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی ہم آواز الفاظ پائے جاتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں فاصلہ۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا اور نون پہ ختم ہو رہی ہیں، بے شمار آیتیں واو اور نون پہ ختم ہو رہی ہیں، تو یہ آیات کے آخر کے وہ ٹکڑے جو ہم آواز ہیں وہ فاصلہ کہلاتے ہیں۔ تو ویڈیو تھوڑی طویل ہو گئی، لیکن چونکہ علم قافیہ کو مکمل طور پہ پیش کرنا تھا تاکہ آئندہ ویڈیوز میں ہم ان ابحاث کو پیش کر سکیں جو بہت زیادہ پیچیدہ نہیں ہے، بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، مزیدار ہیں، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ ایک ہی ویڈیو میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے، اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو کمنٹ میں پوچھئے، اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔